اب امام علی مقام امام حسین کے سامنے آپ کے لخت جگر نور نظر شبیہ پیمبر حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں اور میدان جنگ میں جانے کی اجازت طلب کر رہے ہیں۔ آپ نے محبت بھری نگاہ اپنے فرزند پر ڈالی اور فرمایا، بیٹا میں تمہیں کس بات کی اجازت دوں؟ کیا تیروں سے چھلنی ہونے اور تلواروں سے کٹنے کی اجازت دوں؟ بیٹا تم نہ جاؤ، میں جاتا ہوں کہ یہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، مجھے شہید کرنے کے بعد یہ پھر کسی سے تعارض نہ کریں گے۔ علی اکبر نے عرض کیا، بابا جان میں آپ کے بعد زندہ نہیں رہنا چاہتا، مجھے بھی جنت میں نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا دیجئے۔ چہیتا بیٹا جس کی کبھی کوئی ضد ایسی نہ تھی جو پوری نہ کی گئی ہو، مگر آج تو وہ گردن کٹانے اور خاک و خون میں لوٹنے کی اجازت طلب کر رہا ہے۔ اجازت دیں تو کس طرح، اور نہ دیں تو اس کا شیشہ دل چور چور ہو جائے گا اور باغ رسالت کا گل شاداب رنج و غم سے کملا جائے گا۔ مگر جب بیٹے کا اصرار بہت زیادہ بڑھا تو امام علی مقام امام حسین کو اجازت دینی ہی پڑی۔ حضرت علی اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ میں جانے کے لیے تیار ہوئے تو امام علی مقام نے خود اپنے بیٹے کو گھوڑے پر سوار کیا، اسلحے اپنے دست مبارک سے لگائے، فولادی ٹوپی سر پہ رکھی، کمر پر پٹکا باندھا، تلوار حمائل کی اور نیزہ اپنے دست اقدس سے ان کے ہاتھ میں دیا۔ بیٹے نے اپنے بابا جان اور خیمے میں کھڑی ہوئی بیویوں کو سلام کیا اور میدان جنگ کی طرف چل پڑے۔ 18 سال کا یہ حسین جوان جس کا چہرہ زیبا عقید عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے جمال جہاں آرا کا خطبہ پڑھ رہا تھا، اور جس کا روئیں تاباں حبیب کبریا کے جلوائے زیبا کی یاد دلا رہا تھا، میدان کارزار میں پہنچ گیا۔ اس عظیم شیر نے دشمن کی صفوں کی طرف نظر کی، ذوالفقار حیدری چمکایا اور یہ رجز پڑھنی شروع کی، انا علی بن حسین ابن علی نحن اہل البیت اولا بالنبی، یعنی اے یزیدیوں جان لو کہ میں علی اکبر ہوں، میرے باپ کا نام حسین ہے جو فاتح خیبر علی حیدر کے نور نظر ہیں، اور کان کھول کر سن لو کہ ہم اہل بیت رسالت ہیں، اللہ کے پیارے رسول سے ساری دنیا میں ہم سے زیادہ کوئی قریبی نہیں ہے۔ شہزادہ علی وقار نے جس وقت یہ شعر پڑھا ہوگا، میدان کربلا کا ایک ایک چپا اور ریگستان کوفہ کا ایک ایک ذرہ کانپ گیا ہوگا، مگر یزیدی جن کا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت تھا انہوں نے کوئی اثر نہ لیا، اور ان کا سینہ اہل بیت نبوت کے کینے سے پاک نہ ہوا۔ پھر آپ نے فرمایا، ظالمو اگر تم اولاد رسول کے خون کے پیاسے ہو تو جو شخص تم میں سے بہادر ہو اسے میدان میں بھیجو، زور دیکھنا ہو تو میرے مقابلے میں آؤ۔ مگر کس کی ہمت تھی کہ آگے بڑھتا، اور کس کے دل میں تاب و تواں تھی کہ تنہا شیر کے سامنے آتا؟ جب بار بار کی للکار کے باوجود کوئی مقابلے میں نہیں آیا تو آپ نے خود ہی آگے بڑھ کر دشمنوں کی صفوں پر حملہ کر دیا۔ جس طرف کا رخ کیا یزیدی لشکر پھٹتا چلا گیا، اور ایک ایک وار میں کئی دیو پیکر جوانوں کو گرا دیا۔ کبھی لشکر کے میمنہ پر چمکے تو اسے منتشر کر دیا، کبھی پلٹ کر فوج کے میسرا پر جھپٹے تو اس کی صفوں کو درہم برہم کر ڈالا، اور کبھی قلب لشکر میں غوطہ لگا کر شمشیر زنی کا وہ جوہر دکھایا کہ کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ ہر طرف شور برپا ہو گیا، بڑے بڑے سورما ہمت ہار گئے اور بڑے بڑے بہادروں کے حوصلے پست ہو گئے۔ ہاشمی شیر کا حملہ نہ تھا،
بلکہ قہر الہی کا ایک عظیم عذاب تھا جو یزیدیوں پر نازل ہو گیا تھا۔ تیز دھوپ اور تپتے ہوئے ریگستان میں لڑتے لڑتے جب پیاس سے بے قرار ہو گئے تو آپ پلٹ کر امام علی مقام امام حسین کی خدمت میں آئے اور عرض کیا، یا ابتا الا تشب، اے ابا جان پیاس کا بہت زیادہ غلبہ ہے، اگر پانی کا ایک پیالہ مل جائے تو میں ان سب کو موت کے گھاٹ اتار دوں۔ مہربان باپ نے عزیز بیٹے کی پیاس دیکھی، مگر یہاں پانی کہاں تھا جو اس تشنائے شہادت کو پلایا جاتا۔ دست شفقت سے چہرے کا گرد و غبار صاف کیا، اپنی انگوٹھی دی کہ اسے منہ میں رکھ لو، اور فرمایا، بیٹا اب تمہاری سیرابی کا وقت بہت نزدیک آ گیا ہے، ان قریب تم ساقی کوثر نانا جان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دست اقدس سے کوثر کا ایسا جام پیو گے کہ اس کے بعد کبھی تمہیں پیاس نہیں ستائے گی۔ شفیق باپ کی تسلی سے کچھ تسکین ہوئی تو پھر آپ میدان جنگ میں پہنچ گئے اور دشمنوں کے مقابل ہو کر پکارا، حل من مبارز، ہے کوئی جو میرے سامنے آئے؟ عمر بن سعد نے طارق بن شیس پہلوان سے کہا، بڑے شرم کی بات ہے، ایک نوجوان اکیلا میدان میں ہے اور تم ہزاروں کی تعداد میں ہو۔ اس نے پہلی مرتبہ للکارا اور جب تم میں سے کوئی مقابلے میں نہ گیا تو اس نے خود آگے بڑھ کر حملہ کیا، تمہاری صفوں کو درم برہم کر دیا اور تمہارے بہت سے بہادروں کو قتل کر دیا۔ بھوکا ہے، پیاسا ہے اور دھوپ میں لڑتے لڑتے تھک گیا ہے، اس حال میں وہ تمہیں پھر للکار رہا ہے، مگر تم میں سے کوئی اس کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ توف ہے تمہارے دعوی شجاعت پر، اگر کچھ غیرت ہے تو میدان میں پہنچ کر اس کا مقابلہ کر اور سر کاٹ کر لے آ۔ تم نے یہ کام انجام دیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ عبید اللہ بن زیاد سے تمہیں موصل کی گورنری دلا دوں گا۔ طارق بدبخت گورنری کی لالچ میں فرزند رسول کا خون بہانے کے لیے دوڑ پڑا اور سامنے پہنچتے ہی شبیہ پیمبر پر نیزے سے حملہ کر دیا، مگر ہاشمی شیر نے کمال ہنر مندی سے اس کے وار کو بیکار کر کے سینے پر ایسا نیزہ مارا کہ پیٹھ سے نکل گیا اور وہ گھوڑے سے گر گیا۔ شہزادے نے اس کو رون ڈالا۔ طارق کے بیٹے عمر بن طارق نے جب اپنے باپ کو اس طرح قتل ہوتے دیکھا تو غصے سے آگ بگولا ہو گیا اور دوڑ کر حضرت علی اکبر پر حملہ کر دیا۔ شہزادے نے ایک ہی وار میں اس کا بھی کام تمام کر دیا۔ اب طارق کا دوسرا بیٹا طلحہ بن طارق اپنے باپ اور بھائی کا بدلہ لینے کے لیے شہزادہ حسین پر ٹوٹ پڑا۔ حضرت علی اکبر نے اسے بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ شہزادے کی ہیبت سے پورا یزیدی لشکر کانپ گیا۔ عمر بن سعد نے ایک مشہور بہادر مسرہ بن غالب کو مقابلے کے لیے بھیجا۔ وہ نیزہ تان کر حملہ کرنا ہی چاہتا تھا کہ آپ نے اس کے نیزے کو تلوار سے قلم کر دیا، پھر اس کے سر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو کر زمین پر گر پڑا۔ اب کسی میں ہمت نہ رہی کہ وہ تنہا ہاشمی شیر کے مقابل آتا۔ آخر عمر بن سعد نے محکم بن طفیل کو 1000 سواروں کے ساتھ یک بارگی حملہ کرنے کے لیے بھیجا۔ ان بدبختوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیے۔ آپ بھی برابر جوابی حملہ کرتے رہے اور دشمنوں کو خاک و خون میں ملاتے رہے، لیکن نیزہ و تلوار کی لگاتار ضربوں سے آپ کا تن نازنین زخموں سے چور چور ہو گیا۔ چمنستان فاطمہ کا یہ پھول اپنے خون سے رنگین ہو گیا۔ بالآخر آپ پشت زین سے روئے زمین پر آ گئے اور پکارا، یا ابتا ادرکنی، اے ابا جان میری خبر گیری کریں، اے ابا جان میری خبر گیری فرمائیے۔ امام علی مقام گھوڑا بڑھا کر میدان میں پہنچے اور شہزادے کو اٹھا کر خیمے میں لائے، سر کو گود میں لیا
ان کے چہرے انور سے خون آلود گرد صاف کرنے لگے کہ اتنے میں علی اکبر نے آنکھیں کھول دیں۔ امام پاک کے آخری دیدار سے محظوظ ہوئے، پھر آنکھیں بند ہو گئیں اور جنت کو روانہ ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہاں بھر کے یزیدی کو پیام مرگ لائے گا، شہیدان وفا کا خون ناحق۔ جہاں بھر کے یزیدی کو پیام مرگ لائے گا، شہیدان وفا کا خون ناحق رنگ لائے گا۔ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چھوٹے فرزند حضرت علی اصغر، جو بھی بہت کم عمر اور شیر خوار ہیں، پیاس سے بے چین ہیں، تشنگی کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، بھوکی پیاسی ماں کے سینے میں دودھ خشک ہو چکا ہے، خیمے میں پانی کا ایک قطرہ نہیں ہے، چھوٹا بچہ سوکھی زبان باہر نکالتا ہے، بے چینی میں ہاتھ پاؤں مارتا ہے اور پیچ و تاب کھا کر رہ جاتا ہے۔ ماں سے بچے کی یہ حالت دیکھی نہ گئی۔ گود میں لیے امام علی مقام امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، میرے سرتاج، اب علی اصغر کی پیاس دیکھی نہیں جاتی۔ اس ننھی سی جان کی بے چینی قوت برداشت سے باہر ہے۔ اس کے رونے اور تڑپنے سے کلیجہ پاش پاش ہوا جا رہا ہے۔ آپ اس کو گود میں لے کر جائیے اور ظالموں کو دکھائیے، شاید ان سنگ دلوں کو اس بچے کی پیاس پر ترس آ جائے اور پانی کے چند گھونٹ اس کو پلا دے۔ امام علی مقام اس ننھے بچے کو سینے سے لگا کر سیاہ دل دشمنوں کے سامنے تشریف لے گئے اور فرمایا، اے میرے نانا جان کا کلمہ پڑھنے والوں، یہ میرا سب سے چھوٹا بچہ ہے جو پیاس سے دم توڑ رہا ہے۔ اگر تمہارے نزدیک مجرم ہوں تو میں ہوں، اس بچے کا تو کوئی جرم نہیں ہے، اس کو تو پانی پلا دو۔ دیکھو پیاس کی شدت سے اس کی حالت کیسی ہو رہی ہے۔ اگر تم لوگوں کے دلوں میں کچھ بھی رحم ہو تو اس ننھے بچے کے لیے تھوڑا سا پانی دے دو۔ امام علی مقام امام حسین کی اس تقریر کا ظالم دلوں پر کوئی اثر نہ ہوا اور بچے پر ان کو ذرا بھی رحم نہ آیا۔ پانی کی بجائے ایک بدبخت ازلی حرملہ بن کاہل نے تیر کا ایسا نشانہ باندھ کے مارا کہ علی اصغر کے حلق کو چھیدتا ہوا امام حسین کے بازو میں پیوست ہو گیا۔ امام حسین نے تیر کھینچا تو حضرت علی اصغر کے گلے سے خون کا فوارہ ابلنے لگا اور بچے نے باپ کے ہاتھوں میں تڑپ کر جان دے دی۔ زخمی جگر خبیثوں نے توڑا حسین کا، بچہ بھی شیر خوار نہ چھوڑا حسین کا۔ امام علی مقام نے حسرت بھری نگاہ آسمان کی طرف اٹھائی اور بارگاہ خداوندی میں عرض کیا، الہ العالمین، حسین کی یہ ننھی قربانی بھی قبول فرما لے۔ پھر ننھے شہید کی لاش کو اپنے کلیجے سے لگا کر آہستہ آہستہ خیمے کی طرف روانہ ہوئے، اور جب ماں کی گود میں علی اصغر کی لاش کو دیا تو ماں نے ہائے میرا لال کہہ کر لاش کو کلیجے سے لگا لیا اور روتے ہوئے کہا، بیٹا، میرا پیارا بیٹا، ہائے افسوس، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تاجدار کربلا امام علی مقام کی شہادت۔ اب جگر پارہ رسول شہزادہ بطول علی کے نور عین، مومنوں کے دل کے چین، جنتی نوجوانوں کے سردار، مجاہدوں کے قافلہ سالار، ابن حیدر کرار، شہنشاہ کربلا، پے کرے صبر و رضا، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت کا وقت آ گیا۔ جب آپ نے میدان جنگ میں جانے کا ارادہ فرمایا تو حضرت امام زین العابدین اپنی بیماری کی نقاہت اور کمزوری کے باوجود نیزہ لیے ہوئے حضرت امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیا، بابا جان، پہلے ہمیں میدان کارزار میں جانے اور اپنی جان کے نثار کرنے کی اجازت دیجیے۔ میرے ہوتے ہوئے آپ شہید ہو جائیں، یہ نہیں ہو سکتا۔ امام علی مقام امام حسین نے نور نظر کو اپنی آغوش محبت میں لیا، پیار کیا اور فرمایا، بیٹا، میں تمہیں کیسے اجازت دے دوں؟
علی اکبر بھی شہید ہو گئے، قاسم بھی دنیا سے چلے گئے، اور تمام عزیز و اقارب جو ہمراہ تھے سب راہ حق میں نثار ہو چکے۔ میں تمہیں اجازت دے دوں تو خواتین اہل بیت کا کوئی محرم نہیں رہ جائے گا۔ اس بے کساں غریب الوطن کو مدینہ کون پہنچائے گا؟ تمہاری ماؤں بہنوں کی نگہداشت اور خبرگیری کون کرے گا؟ میرے پیارے بیٹے، تمہیں زندہ رہنا ہے، تمہیں شہید نہیں ہونا ہے، ورنہ میری نسل کس سے چلے گی؟ حسینی سعادات کا سلسلہ کس سے جاری ہوگا؟ میرے جد و پدر کی جو امانتیں میرے پاس ہیں وہ کس کے سپرد کی جائیں گی؟ میرے لخت جگر، یہ ساری امیدیں تمہاری ذات سے وابستہ ہیں۔ دیکھو، میری طرح صبر و استقامت سے رہنا، راہ حق میں ہر آنے والی تکلیف و مصیبت کو برداشت کرنا، اور ہر حالت میں اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت اور ان کی سنت کی پیروی کرنا۔ میرے بعد تم ہی میرے جانشین ہو، تمہیں میدان کارزار میں جانے کی اجازت نہیں۔ پھر امام علی مقام امام حسین نے ان کو تمام ذمہ داریوں کا حامل کیا، اپنی دستار مبارک اتار کر ان کے سر پر رکھ دی اور انہیں بستر علالت پر لٹا دیا۔ اللہ کی راہ میں جان کے نذرانے پیش کرنا اور حق کے لیے قائم رہنا اگر کوئی سیکھے تو امام حسین سے سیکھے۔ آج پوری روئے زمین پر کوئی ایک شخص بھی آپ کو نہ ملے گا جو یزید کی نسل سے، یزید کی اولاد ہونے کا دعوے دار ہو، مگر اللہ نے امام حسین کی اولاد میں کیسی برکتیں عطا فرمائی کہ صرف آپ کے ایک ہی بیٹے امام زین العابدین بچے، اور اللہ نے ایسی برکت دی کہ آج روئے زمین پر لاکھوں حسینی سید ملیں گے۔ اب امام حسین پاک اپنے خیمے میں تشریف لائے، صندوق کھولا، قبائے مصری زیب تن فرمائی اور تبرکات میں سے اپنے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا امامہ مبارک سر پر باندھا۔ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ڈھال پشت پر رکھی، شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تلوار ذوالفقار گلے میں حمائل کی، اور حضرت جعفر طیار کا نیزہ ہاتھ میں لیا۔ اس طرح تاجدار کربلا، پیکر صبر و رضا، سب کچھ راہ خدا میں قربان کرنے کے بعد اب اپنی جان نذر کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ خواتین نے جب اس منظر کو دیکھا تو آنکھوں سے موتی ٹپکنے لگے۔ خواتین نے درد میں ڈوبی ہوئی آواز سے کہا، ہمارے سرتاج۔ حضرت سکینہ نے روتے ہوئے کہا، بابا جان کہاں جا رہے ہیں؟ اس جنگل میں ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہیں؟ جو درندے ننھے علی اصغر پر رحم نہیں کھاتے وہ ہمارے ساتھ کیا سلوک کریں گے؟ فرمایا، اللہ تم لوگوں کا حافظ و نگہبان ہے۔ پھر آپ نے تمام اہل خیمہ کو صبر و شکر کی وصیت فرمائی اور سب کو اپنا آخری دیدار دکھا کر گھوڑے پر سوار ہو گئے۔ فاطمہ کے لاڈلے کا آخری دیدار ہے، حشر کا ہنگامہ برپا ہے میان اہل بیت۔ غریب الوطن اور بے کس مسافروں کا دکھ رسیدہ قافلہ حسرت بھری نگاہوں سے آپ کو دیکھتا رہا۔ پردہ نشینان حرم حسرت و یاس کی خاموش تصویریں بنی ہوئی کھڑی رہیں، اور سب کی آنکھوں سے اشک غم کے موتی ٹپکتے رہے، مگر کوئی چیز حضرت امام حسین کے پاؤں کی بیڑی نہ بن سکی۔ آپ نے سب کو اللہ کے حوالے کیا اور دشمنوں کے سامنے پہنچ گئے۔ کئی دن کے بھوکے پیاسے ہیں اور بیٹوں، بھائیوں، بھتیجوں اور جان نثار ساتھیوں کے غم سے نڈھال ہیں۔ اس کے باوجود پہاڑوں کی طرح جمی ہوئی فوجوں کے مقابلے میں شیر کی طرح ڈٹ کر کھڑے ہو گئے اور ایک ولولہ انگیز رجز پڑی، اشعار پڑے جو آپ کے نسب و ذاتی فضائل پر مشتمل تھے۔ پھر آپ نے ایک فصیح و بلیغ تقریر کی۔ اس میں آپ نے حمد و ثنا کے بعد فرمایا، اے لوگوں، تم جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہو
اسی رسول کا ارشاد ہے، جس نے حسن و حسین سے دشمنی کی اس نے مجھ سے دشمنی کی، اور جس نے مجھ سے دشمنی کی اس نے اللہ تعالیٰ سے دشمنی کی۔ تو اے یزیدیوں، اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور میری دشمنی سے باز آؤ۔ اگر واقعی اللہ اور رسول پر ایمان رکھتے ہو تو سوچو اس رب کو کیا جواب دو گے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا منہ دکھاؤ گے؟ بے وفاؤں، تم نے مجھے خطوط بھیج کر بلایا، اور جب میں یہاں آیا تم نے میرے ساتھ ایسا برا سلوک کیا کہ مظالم کی انتہا کر دی۔ ظالموں، تم نے میرے بیٹوں، بھائیوں اور بھتیجوں کو شہید کر دیا، چمن زہرا کے ایک ایک پھول کو کاٹ ڈالا، میرے تمام ساتھیوں کو شہید کر دیا، اور اب میرے خون کے پیاسے ہو۔ اپنے رسول کا گھر ویران کرنے والوں، اگر قیامت پر ایمان رکھتے ہو تو اپنے انجام پر غور کرو اور اپنی عاقبت پر نظر ڈالو۔ پھر یہ بھی سوچو کہ میں کون ہوں، کس کا نواسا ہوں، میرے والد کون ہیں اور میری والدہ کس کی لخت جگر ہے۔ میں انہی فاطمۃ الزہرا کا فرزند ہوں کہ جن کے پل صراط پر گزرتے وقت عرش سے ندا کی جائے گی کہ اے اہل محشر، اپنے سروں کو جھکا لو اور اپنی آنکھیں بند کر لو کہ حضرت خاتون جنت 70,000 حوروں کے ساتھ گزرنے والی ہیں۔ اے ظالموں، اب بھی وقت ہے، شرم سے کام لو اور میرے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگین نہ کرو۔ حضرت امام حسین کی تقریر سن کر یزیدی لشکر کے بہت سے لوگ متاثر ہو گئے، اور آپ کے خطبے کی ایسی ہیبت تھی کہ ان کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، لیکن شمر وغیرہ بدبخت خبیثوں نے کوئی اثر نہ لیا، بلکہ جب انہوں نے لشکریوں پر حضرت امام حسین کی تقریر کا کچھ اثر دیکھا تو شور و غل مچانا شروع کر دیا کہ آپ یا تو یزید کی بیعت کر لیں یا تو جنگ کے لیے تیار ہو جائیں، اس کے علاوہ ہم کچھ سننا نہیں چاہتے۔ امام حسین نے فرمایا، اے بدباطنو، مجھے خوب معلوم ہے کہ تمہارے دلوں پر شقاوت و بدبختی کی مہر لگ چکی ہے اور تمہاری غیرت ایمانی مردہ ہو چکی ہے، لیکن میں نے یہ تقریر صرف اتمام حجت کے لیے کی ہے تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہم نے حق اور امام برحق کو نہیں پہچانا تھا۔ الحمدللہ، میں نے تمہارا یہ عذر ختم کر دیا۔ اب رہا یزید کی بیعت کا سوال، یہ مجھ سے ہرگز نہیں ہو سکتا کہ میں باطل کے سامنے سر جھکا دوں۔ مرد حق باطل سے ہرگز خوف کھا سکتا نہیں، سر کٹا سکتا ہے لیکن سر جھکا سکتا نہیں۔ امام علی مقام امام حسین نے جب دیکھا کہ یہ بدبخت میرے قتل کا وبال اپنی گردن پر ضرور لیں گے اور میرا خون بہانے سے کسی طرح باز نہیں آئیں گے، تو آپ نے فرمایا، اب تم لوگ جو ارادہ رکھتے ہو پورا کرو اور جسے میرے مقابلے کے لیے بھیجنا چاہتے ہو بھیجو۔ بڑے بڑے مشہور بہادر جو شیر خدا کے شیر سے مقابلے کے لیے محفوظ رکھے گئے تھے، ان میں سے عمر بن سعد نے سب سے پہلے تمیم بالقحطبہ کو حضرت امام حسین سے جنگ کے لیے بھیجا، جو ملک شام کا نامی گرامی پہلوان تھا۔ وہ غرور و تکبر سے جھومتا ہوا اور اپنی بہادری کی ڈینگے مارتا ہوا حضرت کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی آپ پر حملہ کرنا چاہا۔ ابھی اس کا ہاتھ اٹھا ہی تھا کہ شیر خدا کے شیر نے ذوالفقار حیدری سے ایسا وار کیا کہ اس کا سر جسم سے اڑا دیا اور اس کے غرور کو خاک میں ملا دیا۔ پھر یزید ابطحی بڑے کر و فر کے ساتھ آگے بڑھا اور چاہا کہ امام کے مقابل بہادری کی جوہر دکھا کر یزیدیوں کی جماعت میں اپنی شاباشی حاصل کرے اور انعام و اکرام کا مستحق بنے۔ آپ کے سامنے پہنچ کر ایک نعرہ مارا اور کہا کہ شام و عراق کے بہادران کوہ شکن میں میری بہادری کا غلغلہ ہے۔ میں روم و مصر میں شہرائے آفاق ہوں، بڑے بڑے بہادروں کو آنکھ جھپکتے موت کے گھاٹ اتارتا ہوں۔ ساری دنیا کے لوگ میری شجاعت و بہادری کا لوہا مانتے ہیں اور میرے سامنے بھیڑ بکری کی طرح بھاگتے ہیں۔
کسی میں مجھ سے مقابلے کی طاقت نہیں۔ آج تم میری قوت اور میرے داو پیچ کو دیکھو۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا، تو مجھے جانتا نہیں، میں اپنی رگوں میں ہاشمی خون رکھتا ہوں۔ فاتح خیبر شیر خدا علی مشکل کشا کا شیر نر ہوں۔ تم جیسے نامردوں کی میری نگاہ میں کوئی حقیقت نہیں۔ میرے نزدیک مکھی اور مچھر سے زیادہ تیری حیثیت نہیں۔ شامی جوان یہ سن کر آگ بگولا ہو گیا اور فوراً گھوڑا کدا کر آپ پر تلوار کا وار کیا۔ حضرت امام حسین نے اس کے وار کو بیکار کر دیا اور پھر جھپٹ کر اس کی کمر پر ایسی تلوار ماری کہ وہ 2 ٹکڑے ہو گیا اور منہ کے بل زمین پر گر پڑا۔ گرا فولاد کا ٹکڑا زمین پر سر نگوں ہو کر، تکبر بہہ گیا زخموں کے رستے موج خون ہو کر۔ بدر بن سہیل یمنی اس منظر کو دیکھ کر غصے سے لال پیلا ہو گیا اور عمر بن سعد سے کہا، تم نے کن گواروں کو حسین کے مقابلے میں بھیج دیا جو 2 ہاتھ بھی جم کر مقابلہ نہ کر سکے؟ میرے 4 بیٹوں میں سے کسی ایک کو بھیج دے، پھر دیکھ ابھی منٹوں میں حسین کا سر کاٹ کے لاتے ہیں۔ عمر بن سعد نے اس کے بڑے بیٹے کو اشارہ کیا، وہ گھوڑا کداتا ہوا امام علی مقام امام حسین کے سامنے پہنچ گیا۔ آپ نے فرمایا، بہتر ہوتا کہ تیرا باپ مقابلے میں آتا تاکہ وہ تجھے خاک و خون میں تڑپتا ہوا نہ دیکھتا۔ پھر آپ نے ذوالفقار حیدری سے ایک ہی وار میں اس کا کام تمام کر کے جہنم میں پہنچا دیا۔ بدر نے جب اپنے مشہور شہ سوار بیٹے کو اس طرح ذلت کے ساتھ قتل ہوتا ہوا دیکھا تو غیظ و غضب کا پتلا بن کر دانت پیستے ہوئے گھوڑا دوڑا کر امام حسین کے سامنے آیا اور پہنچتے ہی نیزے سے وار کیا۔ آپ نے اس کے نیزے کو قلم کر دیا، اس سے فوراً تلوار سنبھالی اور کہا، حسین دیکھنا، میں وہ شمشیر مارتا ہوں کہ اگر پہاڑ پر ماروں تو وہ سرما بن جائے۔ یہ کہتے ہوئے امام پر تلوار چلا دی۔ آپ نے اس کے وار کو خالی کر دیا اور اس پر ذوالفقار کا ایسا بھرپور ہاتھ مارا کہ بدر کا سر کٹ کر گیند کی طرح دور جا گرا۔ اسی طرح شام و عراق کے ایک سے ایک بہادر حضرت امام حسین کے مقابل آتے رہے، مگر جو بھی سامنے آیا آپ نے اسے موت کے گھاٹ اتار دیا۔ کوئی ان میں سے زندہ بچ کر واپس نہ گیا۔ شیر خدا کے شیر نے 3 دن کا بھوکا پیاسا ہونے کے باوجود شجاعت اور بہادری کے جوہر دکھائے۔ زمین کربلا میں کوفہ اور شام کے کئی جوانوں کو آپ نے قتل کیا، کسی کے سینے میں نیزہ مارا اور پار نکال دیا، کسی کو نیزے کی انی پر اٹھا کر زمین پر پٹک دیا، اس کی ہڈیاں ٹوٹ گئیں، کسی کا پٹکا پکڑ کر زمین پہ گرا دیا اور گھوڑے کی ٹاپوں سے اس کو روند ڈالا، کسی کی کمر پر تلوار ماری تو وہ 2 ٹکڑے ہو کر زمین پر گرا، کسی کی گردن پر ذوالفقار حیدری چلائی تو اس کا سر بیل کی طرح لڑکتا ہوا چلا گیا، کسی کے سر پر تلوار آبدار ماری تو وہ زین تک کٹ گیا۔ غرض کے امام علی مقام امام حسین نے دشمنوں کی لاشوں کا انبار لگا دیا۔ عراق و شام کے کئی بہادر زخمی ہوئے، ہلاک ہوئے اور ان کے خون سے کربلا کے پیاسے ریگستان کو امام حسین نے سیراب کر دیا۔ بڑے بڑے صف شکن بہادر کام آ گئے اور مشہور جنگجو پہلوان موت کے گھاٹ اتر گئے۔ آپ کی ہیبت و شجاعت سے دشمن کے دل کانپ گئے اور بڑے بڑے مغروروں کے ہوش اڑ گئے۔ دشمن کے لشکر میں شور برپا ہو گیا کہ جنگ کا یہ انداز رہا تو ہماری جماعت کا ایک سپاہی بچ کر نہیں جا سکے گا، سب کی عورتیں بیوہ ہو جائیں گی اور سارے بچے یتیم ہو جائیں گے، لہٰذا آپ موقع مت دو اور چاروں طرف سے گھیر کر یکبارگی حملہ کرو۔ جب یہ یزیدی دست بدست کی جنگ میں بری طرح شکست کھائے تو انہوں نے یہی طریقہ اختیار کیا کہ ہزاروں نے چاروں طرف سے گھیر کر حملہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ گلے آزار فاطمہ خاروں میں گھر گیا، تنہا علی کا لال ہزاروں میں گھر گیا۔
اب سینکڑوں تلواریں بیک وقت چمکنے لگیں، 50 نیزے آپس میں ٹکرانے لگے اور دشمن بڑھ بڑھ کر حضرت امام حسین پر وار کرنے لگے۔ ادھر آپ کی تلوار جلال حیدری کی تصویر اور لا سیف الا ذوالفقار کی تفسیر بنی ہوئی تھی۔ آپ تیغ آبدار کے جوہر دکھا رہے تھے، جس طرف حملہ کرتے پرے کے پرے کاٹ ڈالتے اور دشمنوں کے سروں کو اس طرح اڑاتے جیسے باد خزاں کے جھونکے درختوں سے پتے گراتے ہیں۔ عمر بن سعد کو جب اس طرح کی جنگ میں بھی کامیابی کی امید نظر نہ آئی تو اس نے حکم دیا کہ چاروں طرف سے تیر کی بارش برسائی جائے، اور جب خوب زخمی ہو جائیں تب نیزوں سے حملہ کیا جائے۔ تیر اندازوں نے آپ کو چاروں طرف سے گھیر لیا اور بیک وقت ہزاروں تیر کمانوں سے چھوٹنے لگے اور تیروں کی بارش شروع ہو گئی۔ گھوڑا اس قدر زخمی ہو گیا کہ اس میں کام کرنے کی طاقت نہ رہی۔ حضرت امام حسین ایک جگہ ٹھہر گئے، ہر طرف سے تیر آ رہے ہیں۔ امام حسین کا جسم اقدس تیروں کا نشانہ بنا ہوا ہے، تن نازنین زخموں سے چور اور لہو لہان ہو رہا ہے۔ بے وفا کوفیوں نے جگر پارہ رسول فرزند بطول کو مہمان بلا کر ان کے ساتھ یہ سلوک کیا، یہاں تک کہ زہر میں بجھا ہوا ایک تیر آپ کی اس مقدس پیشانی پر لگا جسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار چوما تھا۔ تیر لگتے ہی چہرہ انور پر خون کا دھارا بہہ نکلا۔ آپ غش کھا کر گھوڑے کی زین سے فرش زمین پر آ گئے۔ اب ظالموں نے نیزوں سے حملہ کیا۔ شیطان صفت سنان نے ایک ایسا نیزہ مارا جو جسم مبارک کے پار ہو گیا۔ تیر اور نیزہ اور شمشیر کے 72 زخم کھانے کے بعد آپ سجدے میں گرے اور اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے واصل بحق ہو گئے۔ 56 سال 5 ماہ 5 دن کی عمر میں جمعۃ المبارک کے دن محرم الحرام کی 10ویں تاریخ سن 61 ہجری بمطابق 680 عیسوی کو امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دار فانی سے رحلت فرمائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یزیدیوں نے سمجھا کہ ہم نے حسین کو مار ڈالا اور وہ مر گئے، لیکن زمین کربلا کا ذرہ ذرہ زبان حال سے ہمیشہ یہ پکارتا رہے گا کہ اے حسین، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ نضر بن خرشہ آپ کے سر مبارک کو تن اقدس سے جدا کرنے کے لیے آگے بڑھا، مگر امام عالی مقام کی ہیبت سے اس کے ہاتھ کانپ گئے اور تلوار چھوٹ گئی۔ پھر بدبخت ازلی خولی بن یزید، سنان بن انس، شبل بن یزید یا شمر خبیث نے آپ کے سر اقدس کو تن مبارک سے جدا کیا۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ واقع کربلا سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر جو صدمہ گزرا اور آپ کے دل مبارک کو جو دکھ پہنچا وہ انداز و قیاس سے باہر ہے۔ مشکات شریف میں ہے حضرت سلمہ جو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آزاد کردہ غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ ہیں، وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئی تو دیکھا وہ رو رہی ہیں۔ میں نے عرض کیا آپ روتی کیوں ہیں؟ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں دیکھا، ان کے سر مبارک اور ریش اقدس یعنی داڑھی پر گرد و غبار ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا یہ کیا حال ہے؟ فرمایا میں ابھی حسین کی شہادت گاہ پر گیا تھا۔ امام بیہقی نے روایت فرمایا، نور الابصار میں ہے
حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، میں ایک روز دوپہر کے وقت خواب میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے جمال جہاں آرا کے دیدار سے مشرف ہوا۔ میں نے دیکھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک چہرہ انور پر بکھرے ہوئے گرد آلود ہیں اور دست اقدس میں خون سے بھری ہوئی ایک بوتل ہے۔ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، میری جان آپ پر فدا اور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، یہ بوتل کیسی ہے اور اس قدر رنج و ملال کیوں ہے؟ ارشاد فرمایا کہ اس بوتل میں میرے نور نظر حسین اور ان کے جانثار ساتھیوں کا خون ہے، جسے میں آج صبح سے اٹھا رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ میں نے اس وقت اور تاریخ کو یاد رکھا۔ کچھ دنوں کے بعد جب خبر آئی تو معلوم ہوا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اسی وقت شہید کیے گئے تھے۔ شہادت کے بعد کے واقعات۔ جب انسان کو اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہوتا اور حکومت وقت کا اندیشہ بھی نہیں رہتا، پھر اپنی نیک نامی اور بدنامی کی بھی پرواہ نہیں کرتا، تو عظیم سے عظیم تر گناہ کرنے اور بڑے سے بڑا ظلم ڈھانے سے بھی وہ نہیں ڈرتا۔ یہی یزیدیوں کا حال ہوا کہ اللہ تعالیٰ کا خوف ان کے دلوں میں نہیں تھا، حکومت وقت کے اندیشے کا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ اسی کے حکم سے اہل بیت رسالت پر ظلم و جفا کا پہاڑ توڑنے کے لیے بھیجے گئے تھے، اور انہیں اس بات کی بھی پرواہ نہیں تھی کہ دنیا والوں کی نگاہ میں ہم ذلیل و رسوا ہو جائیں گے، تو پھر انہیں کسی طرح کا ظلم ڈھانے سے کوئی چیز روکنے والی نہ تھی۔ نواسہ رسول جگر گوشائے بطول کو صرف بے دردی کے ساتھ شہید کرنے پر انہوں نے اکتفا نہیں کیا، بلکہ آپ کے جسم اقدس سے لباس بھی اتار لیے اور گھوڑوں کی ٹاپوں سے آپ کے جسم مبارک کو پامال کر کے ہڈیوں کو چکنا چور بھی کیا۔ پھر خیمے کی طرف بڑھے، تمام اسباب اور سارا سامان لوٹ لیا، یہاں تک کہ پردہ نشین خواتین کے سروں سے چادریں کھینچ لی اور خیموں کو بھی جلا کر راکھ کر دیا۔ امام عالی مقام کا سر مبارک خولی بن یزید کے ہاتھ ابن زیاد کے پاس بھیجا گیا، اور باقی شہداء کے سر قیس بن اشعث اور شمر وغیرہ کے ساتھ روانہ کیے گئے۔ خود عمر بن سعد اس روز کربلا میں ٹھہر گیا اور 11 محرم الحرام کی صبح کو اپنی فوج کے تمام مقتولین کو جمع کیا، ان پر نماز جنازہ پڑھی، دفن کر دیا، مگر شہدائے رائے حق کے جسموں کو ایسے ہی بے گور و کفن پڑا رہنے دیا۔ پھر پردہ نشین خواتین جو حضرت امام زین العابدین اور چند چھوٹے بچوں کے ساتھ کھلے آسمان کے نیچے رات بھر میدان میں پڑی رہیں، انہیں قیدی بنا کر کوفہ کی طرف روانہ ہوا۔ یزیدی فوج کے ایک سپاہی کا بیان ہے کہ جب حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی حضرت امام حسین کی لاش سے گزریں تو انتہائی درد کے ساتھ روتے ہوئے کہا، واہ محمدہ، واہ محمدہ، یعنی یا رسول اللہ، نگاہ کرم فرمائیے، آپ پر اللہ اور ملائکہ مقربین کا درود و سلام ہو۔ حسین میدان میں پڑے ہوئے ہیں، خون میں ڈوبے ہوئے ہیں اور تمام اعضاء ٹکڑے ٹکڑے ہیں۔ واہ محمدہ، یا رسول اللہ، نگاہ کرم فرمائیے، آپ کی بیٹیاں قید میں جا رہی ہیں، آپ کی اولاد شہید کر دی گئی، ہوا ان کی لاشوں پر خاک اڑا رہی ہے۔ حضرت سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے ان الفاظ کو سن کر دوست اور دشمن سب رونے لگے۔ پھر جب کربلا سے یزیدی لشکر چلا گیا تو قبیلہ بنی اسد جو قریب کے گاؤں غادریہ میں رہتا تھا، حضرت امام حسین اور ان کے ساتھیوں کے جسموں کو آ کر انہوں نے دفن کیا۔ امام حسین کا سر انور اور ابن زیاد۔ امام علی مقام کا سر انور جب کوفہ پہنچا اور بھرے دربار میں
ابن زیاد کے سامنے ایک تشت میں رکھا گیا۔ اس وقت ظالم ابن زیاد کے ہاتھ میں چھڑی تھی جس سے وہ آپ کے لبوں اور دانتوں کو ٹھوکر دینے لگا۔ سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے بوڑھے صحابی حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت وہاں موجود تھے، اس گستاخی کو دیکھ کر تڑپ اٹھے اور روتے ہوئے فرمایا، چھڑی کو ہٹا لے، اللہ کی قسم میں نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہے کہ وہ ان لبوں اور دانتوں کو چوما کرتے تھے۔ پھر وہ زار و قطار رونے لگے۔ ابن زیاد نے کہا، خدا تجھے خوب رلائے، اگر تو بوڑھا نہ ہوتا اور تیری عقل خراب نہ ہو گئی ہوتی تو میں تیری گردن مار دیتا۔ حضرت زید بن ارقم وہاں سے اٹھے اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ غلام نے غلام کو حاکم بنا دیا، جس نے سارے بندگان خدا کو اپنا خانہ ذات بنا لیا۔ اے قوم عرب، آج سے تم سب غلام ہو گئے، تم نے فرزند رسول کو قتل کیا اور مرجانہ کے بیٹے کو اپنا حاکم بنا لیا، جو اچھوں کو قتل کر رہا ہے اور بروں کو غلام بنا رہا ہے۔ تم نے ذلت کو گوارا کیا، اور جو ذلت کو گوارا کرے اس پر خدا کی مار ہو۔ ایک جاں نثار کی اور شہادت۔ اعلان ہوا کہ لوگ بڑی مسجد میں جمع ہو جائیں۔ جب بہت سے لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے تو ابن زیاد مسجد میں گیا، منبر پر کھڑے ہو کر کہا، اللہ کا شکر ہے جس نے حق اور اہل حق کی مدد کی، یزید اور اس کے ساتھیوں کو کامیابی عطا فرمائی اور ان کو فتح و نصرت سے سرفراز کیا، اور کذاب بن کذاب، حسین بن علی اور ان کے گروہ کو شکست دی اور ان کو ہلاک کیا۔ نعوذ باللہ من ذالک، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، استغفر اللہ۔ جب اس خبیث بدبخت نے حضرت امام حسین اور ان کے والد گرامی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو کذاب کہا تو حضرت عبداللہ بن عفیف ازدی جو محب اہل بیت تھے، دونوں آنکھوں سے معذور تھے اور سارا دن ذکر و فکر اور نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں گزارتے تھے، وہ ابن زیاد کی گستاخی کو برداشت نہ کر سکے، بے تاب ہو کر کھڑے ہو گئے اور فرط غضب سے کانپتے ہوئے فرمایا، او ابن مرجانہ، تو ہی بہت بڑا جھوٹا اور تیرا باپ بھی بہت بڑا جھوٹا تھا، تو ہی کذاب ابن کذاب ہے، اور جس نے تجھے حاکم بنایا وہ بھی کذاب ہے، بہت بڑا جھوٹا ہے۔ حسین سچے، ان کے باپ سچے، ان کے نانا سچے، تم لوگ اولاد رسول کے قتل کے مجرم ہو اور باتیں صدیقین جیسی کرتے ہو۔ ابن زیاد نے کہا، اسے پکڑ لو۔ سپاہیوں نے انہیں گرفتار کر لیا۔ حضرت عبداللہ بن عفیف کی قوم کے بہت سے لوگ وہاں موجود تھے، انہوں نے ان کو چھڑا لیا، مگر ظالم ابن زیاد کو ان کا خون بہائے بغیر چین نہ آیا۔ گھر سے بلوا کر ان کو قتل کیا اور شارع عام پر ان کی لاش کو لٹکا دیا، دار پر لٹکا دیا۔ اس طرح کوثر کے ساحل پر ایک جاں نثار کا اور اضافہ ہوا۔ پھر ابن زیاد بدبخت نے امام علی مقام کے سر مبارک کو کوفہ کے کوچہ و بازار میں پھروایا اور اس طرح اپنی بے غیرتی اور بے حیائی کا مظاہرہ کیا۔ اس کے بعد حضرت امام حسین اور ان کے تمام جاں نثار شہدائے کرام کے سروں کو اور اسیران اہل بیت کو ایک جماعت کے ہمراہ شمر وغیرہ کی سربراہی میں یزید پلید کے پاس اس حالت میں روانہ کیا کہ حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ پاؤں کو زنجیروں میں جکڑ دیا گیا تھا اور اہل بیت کی خواتین کو اونٹوں کی ننگی پیٹھوں پر بٹھایا گیا تھا، اور ظالم نے حکم دیا تھا کہ سروں کو نیزوں پر چڑھائے ہوئے آبادیوں میں سے ہو کر گزرنا تاکہ لوگوں کو عبرت ہو اور آئندہ کوئی یزید کی مخالفت پر آمادہ نہ ہو۔ غیبی شعر۔ جب اشقیہ کی جماعت امام علی مقام کے سر مبارک کو لے کر پہلی منزل پر ایک گرجا گھر کے پاس رات گزارنے کے لیے اتری، بروایت علامہ سبان
وہ لوگ شراب پی رہے تھے تو ایک لوہے کا قلم غیب سے نمودار ہوا جس سے خون سے یہ شعر لکھا: اترجو امت قتلت حسینا شفاعت جدہ یوم الحسابی، یعنی جنہوں نے حضرت حسین کو شہید کیا ہے، کیا وہ اس بات کی امید رکھتے ہیں کہ ان کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کے دن ان کی شفاعت کریں گے؟ اور بعض روایتوں میں ہے کہ دیوار پر یہ شعر پہلے سے لکھا ہوا تھا۔ بدبختوں نے جب دیکھا تو بہت متعجب ہوئے اور گرجا گھر کے راہب سے پوچھا، یہ شعر کس نے لکھا ہے اور کب کا لکھا ہوا ہے؟ راہب نے کہا، کس نے لکھا ہے یہ تو مجھے معلوم نہیں، البتہ اتنا جانتا ہوں کہ تمہارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے 500 سال پہلے کا لکھا ہوا ہے۔ راہب نے جب شہیدوں کے سروں کو نیزوں پر اور چند خواتین اور بچوں کو با حالت اسیری دیکھا تو اس کے دل پر بہت اثر ہوا۔ دریافت کرنے پر جب پورا حال اس کو معلوم ہوا تو کہا، معاذ اللہ، تم لوگ کتنے برے آدمی ہو کہ اپنے نبی کی اولاد کو قتل کیے ہو اور پھر ان کے بال بچوں کو قیدی بنائے ہو۔ پھر راہب نے ان بدبختوں سے کہا، اگر رات بھر اپنے نبی کے نواسے کا سر ہمارے پاس رہنے دو تو ہم تمہیں 10,000 درہم دیں گے۔ وہ لوگ اس پر راضی ہو گئے۔ راہب نے رقم ادا کر کے حضرت امام حسین کا سر مبارک لیا اور اپنے مخصوص کمرے میں لے گیا۔ پھر سر انور، چہرہ مبارک اور مقدس زلفوں اور داڑھی کے بالوں پر جو گرد و غبار اور خون وغیرہ جمع ہوا تھا دھویا اور عطر و کافور لگایا اور بڑی تعظیم و تکریم کے ساتھ اپنے سامنے رکھ کر اس کی زیارت کرنے لگا۔ اللہ تعالیٰ اس کے اس ادب سے راضی ہوا، اس نے اپنی رحمت کے دروازے کھول دیے۔ راہب رونے لگا اور اس کی آنکھوں سے، نگاہوں سے پردے اٹھ گئے۔ اس نے دیکھا کہ سر اقدس سے آسمان تک نور ہی نور ہے۔ جب اس نے سر مبارک کی کرامت دیکھی تو سچے دل سے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ کر مسلمان ہو گیا اور صبح کو سر انور ان کے حوالے کر دیا۔ یہ بدبخت جب وہاں سے چل کر دوسری منزل پہ پہنچے اور درہموں کو تقسیم کرنے کے لیے تھیلیوں کے منہ کو کھولا تو دیکھا سب درہم ٹھیکری ہو گئے ہیں، مٹی کے ڈھیلے بن گئے ہیں۔ ان کے ایک طرف یہ آیت کریمہ لکھی ہوئی ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ، ظالم جو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو اس سے غافل ہرگز نہ جانو۔ اور دوسری طرف یہ آیت مبارکہ تحریر تھی، وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ظلم کرنے والے عنقریب جان لیں گے کہ وہ کس کروٹ پلٹا کھائیں گے، یعنی ان کا کیا انجام ہوگا۔ جب یزید پلید کو معلوم ہوا کہ اسیران کربلا اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ کا سر ان قریب دمشق پہنچنے والا ہے تو اس نے پورے شہر کو آراستہ کرنے اور سب کو خوشی منانے کا حکم دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک صحابی حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجارت کے لیے ملک شام آئے ہوئے تھے۔ جب وہ دمشق شہر میں داخل ہوئے تو انہوں نے دیکھا سب لوگ خوشی مناتے اور باجے بجاتے ہیں۔ یہاں پر یہ بھی بات عرض کروں کہ محرم میں جو تعزیے کے جلوس کے ساتھ باجے بجائے جاتے ہیں یہ اصل میں یزیدیوں کی نقل ہے۔ آپ نے غور کیا ہوگا تعزیے کے اوپر کچھ اس طرح کی چیز لگی ہوتی ہے جیسے نیزے پر سر ہو، اور تعزیہ لے کر چلتے ہیں اور ساتھ میں ڈھول اور باجے بجاتے ہیں۔ تو یہ اصل میں وہ یزیدیوں کا جو منظر تھا وہ منظر کی نقل ہے۔ اللہ تعالیٰ اس امت کو ان خرافات سے نجات عطا کرے۔ تو بات یہ چل رہی تھی کہ صحابی رسول نے جب یہ منظر دیکھا تو انہوں نے لوگوں سے اس کی وجہ پوچھی، تو بتایا گیا کہ اہل عراق نے حسین بن علی کے سر کو یزید کے پاس ہدیتاً بھیجا ہے
تمام اہل شہر اسی کی خوشی منا رہے ہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آہ بھری اور پوچھا کہ حضرت امام حسین کا سر کون سے دروازے سے لائیں گے؟ کہا باب الساعہ سے۔ آپ اس طرف تیزی سے بڑھے اور بڑی بھاگ دوڑ کے بعد اہل بیت تک پہنچ گئے۔ آپ نے دیکھا ایک سر جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک سے بہت زیادہ مشابہ ہے، نیزے پر چڑھا کر رکھا گیا ہے، جسے دیکھ کر آپ بے اختیار رو پڑے۔ اہل بیت میں سے ایک نے پوچھا تم ہم پر کیوں رو رہے ہو؟ حضرت سہل نے پوچھا آپ کا نام کیا ہے؟ فرمایا میرا نام سکینہ بنت حسین ہے۔ انہوں نے فرمایا اور میں آپ کے نانا جان صلی اللہ علیہ وسلم کا صحابی ہوں، اگر میرے لائق کوئی خدمت ہو تو حکم فرمائیے۔ حضرت سکینہ نے فرمایا میرے والد کے سر انور کو سب سے آگے کرا دیجیے تاکہ لوگ ادھر متوجہ ہو جائیں اور ہم سے دور رہیں۔ حضرت سہل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 400 درہم دے کر حضرت امام حسین کے سر مبارک کو اہل بیت کی خواتین سے دور کرا دیا۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ اہل بیت کی خواتین کس قدر اپنے پردے کی وہ فکر فرماتی۔ جو ہماری بہنیں اہل بیت سے محبت کرتی ہیں اور ان عظیم خواتین کی الفت اپنے دل میں رکھتی ہیں، ان سے گزارش ہے کہ بے پردگی یہ ظالموں اور کافروں کا طریقہ ہے۔ مسلمان خواتین شرم و حیا کا پیکر ہوتی ہیں۔ اللہ ہماری بہنوں کو، ہماری ماؤں کو شرعی پردہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ محرم کے دنوں میں باجے بجانا حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دشمن یزیدیوں کا طریقہ ہے۔ آپ کے محبین کے گھر میں تو جو لوگ تھے وہ رنجیدہ تھے، ان کے ہاں اس موقع پر باجا بجنے کا تو کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ البتہ امام حسین کی شہادت کی خوشی میں یزیدیوں نے بجایا تھا، مگر اب امام عالی مقام کی محبت کے دعوے دار بجاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں سمجھ عطا فرمائے اور یزیدیوں کے طریقے پر عمل کرنے سے بچائے۔ قافلہ عراق میں سے جو شخص سب سے پہلے یزید سے ملا وہ زہر بن قیس تھا۔ جب اس نے شہادت حسین کی خبر یزید کو سنائی، مورخین لکھتے ہیں کہ پہلے یزید بہت خوش تھا اور اس نے جشن منانے کا اعلان بھی کیا، لیکن پھر اسے یہ کہا گیا کہ حالات بہت خراب ہو رہے ہیں اور سیاسی طور پر اسے بہت نقصان پہنچے گا، تو یزید نے کچھ ایسے کلمات کہے جس سے لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کی کہ امام حسین کی شہادت میں ملوث نہیں ہوں، حالانکہ تحقیق یہی ہے کہ یہ اس میں ڈائریکٹ ملوث تھا اور جو کچھ بھی ہوا اس کے حکم سے ہوا۔ تو یزید نے لوگوں کے سامنے کہا کہ میں تمہاری اطاعت سے اس پر خوش ہوتا کہ تم نے حسین کو قتل نہ کیا ہوتا۔ پھر شمر ذل جوشن اور محدر بن ثعلبہ آئزی سب کو لیے ہوئے یزید پلید کے دروازے پر پہنچے۔ محفر نے بلند آواز سے کہا ہم امیر المومنین کے دربار میں بدترین اور ملامت زدہ شخص کا سر لے کر آئے ہیں، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ یزید نے سیاسی حالات کو دیکھتے ہوئے یہ سن کر کہا سب سے بدتر اور ملامت زدہ وہی شخص ہے جس کو محفر کی ماں نے جنا ہے۔ پھر وہ لوگ اندر داخل ہوئے اور امام عالی مقام کے سر مبارک کو یزید کے سامنے تشت میں رکھا۔ یزید سر انور کی طرف متوجہ ہوا اور کہا اے حسین واللہ اگر تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں ہوتا میں تم کو قتل نہ کرتا۔ یہاں پر محققین نے کافی بحث کی ہے اور سوال اٹھایا ہے کہ اگر یہی یزید کے خیالات تھے تو جب اسے پتہ چلا کہ امام حسین اور سب کے سر آ رہے ہیں تو اس نے دمشق میں جشن منانے کا اعلان کیوں کیا؟ تو حقیقت یہی ہے جو ابھی عرض کی گئی کہ وہ خوش بھی تھا، اسی کے حکم سے ہوا، لیکن پھر اس نے ایک سیاسی چال چلی، لوگوں کے سامنے ایسے جملے کہے تاکہ لوگ ٹھنڈے ہو جائیں، اور وہ ابن زیاد کو، شمر اور عمر بن سعد کو ملامت کریں اور کہیں کہ یزید تو اس میں
ملوث نہیں تھا، ان لوگوں نے ظلم کیا۔ مروان کا بھائی یحییٰ بن حکم اس وقت یزید کے پاس موجود تھا۔ اس نے 2 شعر پڑھے، جس کا مطلب یہ ہے کہ ابن زیاد کمینے اور کھوٹے نسب والے سے اس لشکر کی قرابت زیادہ ہے جو زمین طف یعنی کربلا کے پہلو میں قتل کیا گیا، شہید کیا گیا۔ سمیہ کی نسل تو سنگریزوں کی تعداد کے برابر ہو گئی، اور بنت رسول اللہ کی نسل باقی نہ رہی۔ یزید نے یہ سن کر یحییٰ کے سینے پر ہاتھ مارا اور کہا خاموش۔ پھر یزید پلید نے امام عالی مقام کے لبوں اور دانتوں کو چھڑی لگاتے ہوئے کہا، اب ہماری اور ان کی مثال ایسی ہے جیسا کہ حسین بن حمام شاعر نے کہا ہے کہ ہماری قوم نے تو انصاف کرنے سے انکار کر دیا تھا، لیکن ان تلواروں نے انصاف کر دیا جن سے خون ٹپکتا تھا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی حضرت ابو برزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں موجود تھے۔ انہوں نے فرمایا، اے یزید، تم اپنی چھڑی حسین کے دانتوں اور لبوں سے لگا رہے ہو جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چوما کرتے تھے۔ سن لو، قیامت کے دن تمہارا حشر ابن زیاد کے ساتھ ہوگا اور حسین اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہوں گے۔ یہ کہہ کر وہ دربار سے اٹھے اور چلے گئے۔ ابھی جو ذکر کیا گیا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر سن کر یزید نے کچھ الفاظ ایسے کہے جس سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ اسے افسوس ہے۔ پھر اس نے یہ کہا کہ اے حسین، واللہ اگر تمہارا معاملہ میرے ہاتھ میں پڑتا تو میں تم کو قتل نہ کرتا۔ ان باتوں سے بظاہر یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ حضرت امام حسین کے قتل سے راضی نہ تھا، لیکن حالات بتاتے ہیں یہ اس کی سیاست تھی تاکہ بدنامی نہ ہو، اس لیے کہ اگر واقعی وہ راضی نہ ہوتا تو ظالم ابن زیاد، عمر بن سعد، شمر اور جتنے قاتلین تھے ان سے ضرور وہ انتقام لیتا اور انہیں سزائے موت دیتا، لیکن یزید نے ایسا کچھ بھی نہ کیا بلکہ ان پر انعام و اکرام کی بارشیں کر دیں۔ صحابی رسول حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت امام مسلم بن عقیل کے ساتھ کوفہ میں سختی نہ کرنے کے سبب گورنری سے معزول کر دیے گئے تھے، یزید نے انہیں اہل بیت رسالت کا ہمدرد سمجھ کر بلایا اور کہا، حسین کے اہل و عیال کو عزت و احترام کے ساتھ مدینہ پہنچانے کا انتظام کرو۔ پھر اپنے کو قتل حسین سے بری ثابت کرنے کے لیے حضرت امام زین العابدین کو تنہائی میں بلا کر کہا کہ خدا ابن زیاد پر لعنت کرے، واللہ اگر براہ راست آپ کے والد کا اور میرا سامنا ہو جاتا تو جو کچھ وہ فرماتے میں منظور کر لیتا اور ان کو قتل کرنا ہرگز گوارا نہ کرتا، لیکن جو اللہ کو منظور تھا وہ ہوا۔ اب آپ مدینہ تشریف لے جائیے، مجھ کو وہاں سے خط لکھتے رہیے گا اور جس چیز کی ضرورت ہو مجھے خبر کیجیے گا۔ یہاں ہم اس بات کو پھر ریپیٹ کرتے ہیں، جو ان باتوں سے متاثر ہو گئے اور یزید کی طرفداری کرتے ہیں ان سے سوال ہے کہ جن لوگوں نے میدان کربلا میں امام حسین اور آپ کے رفقا کو شہید کیا، کیا یزید نے ان 22,000 یزیدیوں کو سزائے موت دی؟ کیا اس نے ابن زیاد، عمر بن سعد، شمر، خولی وغیرہ کو پھانسی پہ لٹکایا؟ ایسا ہرگز نہیں ہوا، بلکہ اس نے تو انعام و اکرام کے ذریعے ان کے اعزاز میں اضافہ کیا، اور امام حسین اور دیگر شہداء کے سر آنے سے پہلے شام کے دارالحکومت دمشق میں جشن منانے کا اعلان کیا۔ یہ جو بھی گفتگو تھی یہ صرف ایک سیاسی ڈھونگ تھا۔ اللہ تبارک و تعالی یزیدیوں کو سخت عذاب میں مبتلا فرمائے، اور جو ان کے حمایتی ہیں انہیں بھی اللہ رسوا فرمائے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہمراہ 30 آدمیوں کا حفاظتی دستہ کیا گیا۔ وہ اہل بیت کو لے کر مدینہ منورہ کے لیے روانہ ہوئے۔
اور راستے بھر نہایت تعظیم و تکریم کے ساتھ پیش آتے رہے۔ مدینہ منورہ کے لوگوں کو واقع کربلا کی خبر پہلے پہنچ چکی تھی۔ جب یہ لوٹا ہوا قافلہ شہر میں داخل ہوا تو تمام اہل مدینہ، حضرت محمد بن حنفیہ، ام المومنین حضرت ام سلمہ اور خاندان کی دیگر عورتیں رو پڑیں۔ قافلہ سیدھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی روضہ مقدسہ پر حاضر ہوا۔ حضرت امام زین العابدین جو ابھی تک صبر و ضبط کا پیکر بنے ہوئے خاموش تھے، جیسے ہی ان کی نظر قبر انور پر پڑی اور ابھی اتنا ہی کہا تھا، دادا جان، نانا جان، اپنے نواسے کا سلام قبول فرمائیے، کہ ان کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا اور وہ اس طرح درد کے ساتھ روئے اور حالات بیان کرنے شروع کیے کہ کوہرام بپا ہو گیا۔ سید الشہداء حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر انور کہاں دفن کیا گیا، اس میں اختلاف ہے۔ مشہور یہ ہے کہ اسیران کربلا کے ساتھ یزید نے آپ کے سر مبارک کو مدینہ طیبہ روانہ کیا، جو سیدہ کائنات خاتون جنت فاطمہ الزہرا یا امام حسن مجتبیٰ کے پہلو میں دفن کیا گیا رضی اللہ تعالی عنہما۔ اللہ رب العالمین اہل بیت اطہار کی قربانیوں کے صدقے میں ہمیں بھی دین کا خادم بنائے اور ہمیں گناہوں سے دوری عطا فرمائے، اور اہل بیت اطہار اور صحابہ کرام، امام حسین اور شہداء کربلا کی سچی الفت اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے۔ آمین بجاہ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔